الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اما بعد، محترم سامعین اکرام، حضرات و خواتین، اس وقت ساری دنیا میں کووڈ-19 کورونا وائرس کا پینڈیمک چلا ہوا ہے۔ 200 سے زیادہ ممالک اس سے متاثر ہیں اور ساری دنیا اس کورونا وائرس کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کے مادی وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، اس پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں اور اس کے علاج اور حفاظتی تدابیر اور ویکسینیشن کے سلسلے کی کوششیں چلی ہوئی ہیں۔ پینڈیمک پہلی بار نہیں ہے، دنیا میں اس سے پہلے بہت سارے پینڈیمک آئے ہیں اور ویسے بھی آفات و بلیات دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں آفات و بلیات کا اسلامی فلسفہ کیا ہے، قرآنی نقطہ نظر کیا ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان آفات و بلیات کی ایک تو میڈیکل اور فزیکل ریزنز ہو سکتے ہیں، مادی وجوہات ہیں، مگر زیادہ اہم تر بات یہ ہے کہ اس کے جو مورل ریزنز ہیں، اس کی جو مورل توجیہ ہے، اخلاقی وجوہ ہیں، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی شہادت اللہ وحدہ لا شریک کا وجود، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کا یہاں کلی اقتدار ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ رب الناس، ملک الناس، الہ الناس ہے۔ اسی کی مرضی سے یہاں ہر چیز چلتی ہے اور سب اسی پر منحصر ہیں اور اسی کے قائم کیے ہوئے قائم ہیں اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ دوسری حقیقت اس کائنات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر، خلیفہ بنا کر یہاں بھیجا ہے اور اسے اختیارات دیے ہیں اور کائنات کی بہت سی قوتوں اور طاقتوں کو اس کا تابع بنایا ہے اور اس پر اسے تصرف کا موقع دیا ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے امتحان کے لیے ہے اور اس مختصر زندگی میں انسان کو اپنے خدا کو پہچاننے اور اس کی تابعداری کرنے کے سلسلے میں امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ انسان کو آزادی ہے اور اس تصرف کو اختیار کرتے ہوئے، آزادی کو اختیار کرتے ہوئے وہ دونوں راستے اختیار کر سکتا ہے، مگر جب انسان بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے، خدا کی نافرمانی اور اس کے رسولوں اور اس کے کتابوں کے الرغم اپنی زندگی کو چلاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی فساد سے بھر جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ انسانی آبادیوں پر مختلف بلائیں، آفات، چاہے وہ اس وقت کورونا وائرس کی بات ہو یا اس سے پہلے جو زلزلے یا سونامی یا پھر اس طرح کے ارضی و سماوی جو آفات آتے ہیں، یہ نازل کرتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو، جیسا کہ سورہ سجدہ میں فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس آخری اور فیصلہ کن عذاب سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے، انسانی آبادی پر چھوٹے چھوٹے عذاب نازل کیے جاتے رہتے ہیں اور ان کا مزہ انسانوں کو چکھایا جاتا ہے، اس توقع کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اپنی حقیقت کو پہچانیں گے۔ اسی بات کو سورہ انعام میں یوں کہا گیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، یعنی ان قوموں پر جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، ساری تاریخ میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ آفات اور مصائب نازل ہوتے رہے ہیں اور اس کے پیش نظر یہ بات رہی ہے کہ لوگ تضرع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، خاکساری اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔
وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ سورہ اعراف میں بات کہی گئی۔ ایسی بلائیں، ایسے موقع آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات، تاکہ انسان خدا کی طرف رجوع کرے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ جو انسانی آبادی پر اس طرح کے حالات آتے ہیں، ان سے ہمیں صحیح سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی میں واضح کرتا چلوں کہ آزمائشوں کی ایک اور قسم وہ ہے جو اہل ایمان کو دعوت اللہ اور مجاہدہ فی سبیل اللہ کے راستے میں آتی ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت کا داخلہ انہیں یوں ہی مل جائے گا، حالانکہ ان پر وہ کچھ نہیں گزرا جو ان سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، وہ ہلا مارے گئے۔ تو یہ ایک آزمائشیں وہ ہیں جو اہل ایمان کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ وہ ایمان اور نفاق، صداقت اور کذب بیانی، سچے اور جھوٹے، اس کا فرق کرنے کے لیے اور پھر اہل ایمان کے اخلاق و کردار کو نکھارنے کے لیے اور ان کو دنیا اور آخرت کے جو نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اس کا مستحق بنانے کے لیے آزمائشوں کی ایک قسم وہ ہے۔ انسانی آبادیوں پر جو آفات آتے ہیں اس کی یہ دوسری قسم ہے، جس کا یہاں اس کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس وقت انسان اپنی ساری ترقیوں کے باوجود، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہوشربا ترقی کے باوجود اور اپنے استکبار اور خدا سے بے نیازی اور تمرد کے باوجود آج انسان اپنی بے بسی کو محسوس کر رہا ہے اور ساری دنیا اس فکر میں مبتلا ہے۔ ایسے موقع پر جو کام ہمیں کرنا چاہیے، ایک طرف تو ہم مستحقین تک ریلیف پہنچائیں، دوسری طرف یہ ہے کہ طبی اصول جو بیان کیے جا رہے ہیں ان کا لحاظ کریں، اس کے علاج کی فکر کریں، اور سائنس کی ترقی کے نتیجے میں اس کے ویکسین کی تلاش وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ مگر ایک مسلمان کی حیثیت سے جو بات ہمارے لیے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، توبہ و استغفار کریں، اپنے بد عملی اور بے عملی کے سلسلے میں متوجہ ہوں اور اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ وہیں یہ بات بھی اہم ہے کہ انسانوں کو ان کے خدا کی یاد، ان کے زندگی کی حقیقت، اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، خدا کے پاس حساب کے لیے جو حاضر ہونا ہے، اس بارے میں بھی انسانوں کو متوجہ کرنے، تذکیر اور دعوت کا فریضہ انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ حالتیں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہاں جو فساد برپا ہے اور یہاں جو صورتحال ہے دنیا میں، یہ جو ظلم و ناانصافی ہے، یہ بھی خدا کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ چنانچہ ایک طرف ہمیں خدا کی یاد، آخرت کی یاد، اپنی زندگی کی حقیقت، اور دوسرے اپنی زندگی کو خدا کی بندگی کے راستے میں لگاتے ہوئے عدل و انصاف کو یہاں قائم کرنے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف مادی اور سائنسی اور طبی معاملات کی طرف بھی رجوع کریں، تو دوسری طرف ان اخلاقی وجوہات کی طرف بھی اس وقت جو دنیا کی جو صورتحال ہے، خدا کی بغاوت پر دنیا جو چل رہی ہے، اس کو ایک نئے راستے کی طرف دعوت دینے، ایک نیو ورلڈ آرڈر کی تعمیر کی طرف، توحید، رسالت اور آخرت کی بنیادوں پر زندگی کی تعمیر نو کی طرف دنیا کو متوجہ کرنے اور انسان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان پہلوؤں کا بھی اس موقع پر خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اس وبا سے ہمیں بچائے، ساری دنیا کو اس سے نجات دلائے اور اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔